ایک جلسہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف 5 اگست کو کرنے جا رہی ہے. انہوں نے کہا ہے اس کا نام رکھا ہے فیصلہ کن جلسہ. اب مجھے ان کی ابھی تک یہ سمجھ نہیں آئی وہ ان کا کون سا آخری ہے. ہاں جی لاسٹ کال فیصلہ کن حیران کن پتہ نہیں پریشان کن ہوتا ہے وہ تو خود ہے پریشان کن. سہیل آفریدی جو ہے وہ کر رہا ہے وہ بھی سب کو نظر آ رہا ہے. پھر میں سہیل آفریدی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں, انہوں نے ایک بات کی تھی اس کا اس کا اس کا اس کا, میں اس سے پوچھ رہا ہوں کس کا. آگے میں پوچھا کچھ لفظ بولوں گا نا تو آپ لوگ ڈیپ لگا دے رہی ہیں. یہ نیو جنریشن کو برباد کر دیا انہوں نے, نوجوانوں کی نسلیں برباد کر دی, نوجوانوں کا مستقبل برباد کر دیا. انہوں نے کیا کیا نوجوان کے ساتھ؟ میں پوچھتا ہوں میرا 15 سال ضائع کیوں کیے انہوں نے, برباد کیے میری زندگی کے 15 سال برباد ہوئے. میں کس سے پوچھوں گا وہ 15 سال کا کون حساب دے گا؟ جو کہتا تھا نیا پاکستان بنانا ہے, جو کہتا تھا پاکستان کا نیا مستقبل کرنا ہے, جو کہتا تھا 1000 کی کتنی نوکریاں دینی ہے, جو کہتا تھا کہ نیا گھر بنا کے دینے ہیں. کیا ان کے وقت میں پاکستان کا حال تھا؟ اور الحمدللہ پھر اس وقت آخر میں کیا تھا انہی کا وہ ایک تھا حماد حضرت جی, کیا کہتا تھا پاکستان ڈیفالٹ ہو گیا. السلام علیکم. 360 ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ فائزہ بخاری, اور آج کے پوڈ کاسٹ میں ہمیں جوائن کیا ہے ملک زمان نصیب صاحب نے. السلام علیکم ملک صاحب. جی وعلیکم السلام. جی ملک صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ جی, اللہ کا بڑا. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ آپ آئے. اچھا ملک صاحب, ہم آپ کی الیکشن کے حوالے سے تو آپ سے بات کریں گے ہی, لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت آزاد جموں کشمیر میں جو ہو رہا ہے اور مسلح جتھے جس طرح سے حملہ آور ہیں, تو کیا حکومت یا ریاست جو ہے وہ خاموش تماشائی بنی رہے گی, کھڑی دیکھتی رہے گی کہ نہیں کرنا؟ یہ احتجاج کے نام پہ کیا ڈھونگ رچایا ہوا ہے؟ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے 9 مئی والا واقعہ کروایا تھا. ہم یہ بات نہ چھپانی چاہیے ہمیں, بالکل نہ ہمیں اس بات کو اوائڈ کرنا چاہیے. حقیقت یہی ہے, جن لوگوں نے آج الیکشن کا بائی کاٹ کیا ہوا ہے وہی آج مسلح جتھوں کے ساتھ پورا ان کا ساتھ دے رہے ہیں. اور ان کو فنڈنگ کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ پلان کہاں کا تھا؟ لندن پلان تھا. لندن پلان کے ذریعے پورا کام کیا گیا. پھر پورے پاکستان میں یہ آواز لگائی گئی کہ آزاد کشمیر کے الیکشن کو ہم بائی کاٹ کر رہے ہیں. اور راولہ کوٹ میں کس طریقے سے خون کی ہولی کھلوائی جا رہی ہے, کس طریقے سے ایسی انتشار پسندی پیدا کی جا رہی ہے, کس طریقے سے ایسے ٹولے ایسے شر پسند جن کو حق آزادی کے نام سے ورگلایا جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ ایک بڑی توہین آمیزہ بات ہے. اور جس نام کے اوپر, جس بات کے اوپر ان کو ایک کہا جا رہا ہے کہ جی یہ پاکستان کی 12 سیٹیں 6 جموں کی اور 6 ویلی کی سیٹ جو ہے یہ ختم کرنی چاہیے. کیا یہاں کے رہنے والے مہاجر نہیں ہیں؟ یہاں کے رہنے والے کشمیری نہیں ہیں؟ یہاں کے رہنے والوں کو کشمیری ہونے کا کوئی حق نہیں ہے؟ کہ یہاں پہ جو ووٹر سپورٹر یہاں پہ رہتے ہیں ان کو اپنا ووٹ ڈالنے کا کوئی حق نہیں ہے؟ یہ ایک پورا ایک پروپوگنڈا کیا گیا ہے, پورا ایک پلان کیا گیا ہے. اور یہ یہاں سے سب سے بڑی مثال کیا ہے, آپ یہاں سے ججمنٹ کر لیں. ایک طرف پی ٹی اے کہتی ہے ہم بائی کاٹ کر رہے ہیں, اور دوسری طرف پی ٹی اے نے اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے نہیں کیے ہوئے آزاد. اچھا ہاں, یہ بھی ایک پوپی ڈرام ہے. لاہور کی نشستوں, جن نشستوں کے اوپر یہ کہتے تھے کہ جی ہم نے یہ نشستیں ختم کرنی ہے, یہ نشستوں پہ الیکشن نہیں لڑنا, آج انہیں نشستوں کے اوپر انہوں نے اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کیے ہوئے ہیں. آپ کو کون سا میں کینڈیڈیٹ گنوا سکتا ہوں؟ آزاد امیدواروں کے ذریعے وہ اپنی کمپین کر رہے ہیں, اپنے معاملات کر رہے ہیں, اپنی پوری چیزیں ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں جو الیکشن میں ان کا وسیلہ ہوتا ہے. اچھا ملک صاحب, میں نے ویسے نا 1-2 ویڈیوز نظروں سے, آپ کو پتہ خیر ویڈیوز تو بہت ساری آ رہی ہیں جو آزاد جموں کشمیر کی ہیں, وہاں پر ایک اس کو خیر عوامی ایکشن کمیٹی تو نہیں, کالعدم بھارتی ایکشن کمیٹی ہم ضرور کہہ سکتے ہیں, اس کا ایک دہشت گرد, آپ یقین کریں ہاتھ میں کلیشن کوف لیے کھلم کھلا جو سیکیورٹی فورسز کے اہلکار ہیں ان کو ڈرا دھمکا رہا ہے. ان کو کوئی روکنے پوچھنے والا نہیں ہے. کس طرح سے اپنی گھٹیا سی یہ کیمپین کر رہے ہیں, اور پھر یہ سوچ رہے ہیں کہ عوام جو ہے وہ ان کے ساتھ ہے, اور یہ دنیا میں یہ پرچار کریں گے ہمارے پہ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے. یہ بیسیکلی یہ چیز نا اپنی طرف سے یہ کرنا چاہتے ہیں, پاکستان کو نا افغانستان بنانا چاہ رہے ہیں. یہ تو ان کا مر کے بھی خواب پورا نہیں ہوگا. یہ آزاد کشمیر کو مقبوضہ کشمیر بنانا چاہ رہے ہیں. ہم نہیں وہ ہونے دیں گے, بالکل قتل نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ. یہ ڈال لے اپنا شور, یہ واہ میلہ مچا لے اپنا, یہ جو کچھ مرضی کر لے. جو لندن بیٹھے ہوئے ایک ایجنٹس ہیں نا ان کو ایک ہماری طرف سے, ایک پاکستانی کی طرف سے ایک پیغام ہے, تم ہمارا بال بھی باکھا نہیں کر سکتے. الحمدللہ ہماری فورسز
تمہیں ناکو چنے چبائیں گی, بالکل. تمہیں بتائیں گی تمہارے عناصر کیسے ہیں, کیا ہیں اور کیا تھے. ہم نے ہر دفعہ ان کو اپنے پاؤں کی جوتی کے نیچے روک رہا ہے ان کے عناصر کو, جو انہوں نے ہماری پاکستان زمین کے طرف نازیبا نظر سے دیکھا ہے. اور آج انشاءاللہ ایسی ہی ان کی منہ کی بوٹ تو نہیں ڈالی, ان کے ایسی منہ کے توڑے گی ہم دوبارہ انشاءاللہ. اور ایک میری نظر سے وہ پیغام بھی گزرا اور ویسے ویڈیو بھی کہ وہاں پر یہ لوگ مسجدوں کی جو بے حرمتی ہے وہ کر رہے ہیں. وہاں پہ امام مسجد کو ان لوگوں نے وہاں سے نکال دیا مسجد سے, اور کہا کہ یہاں پہ اب اللہ معافی نماز بھی نہیں ہوگی, اذان بھی نہیں ہوگی. اس طرح کے لوگوں کو لوگ پہچاننے میں کیوں کمی آ رہی ہے؟ جاہل لوگ ہیں, آدھے سے زیادہ پیسے کے پیچھے بکے ہوئے ہیں, آدھے سے زیادہ کو فنڈنگ ہوئی ہے. اب ان کو میں کیا کہوں, ہمارا معاشرہ تو یہ نہیں کہتا, ہمارا مذہب تو یہ نہیں کہتا. ہمارے مذہب میں تو سارے مذہبوں کو ایک مقام دیا گیا علیحدہ علیحدہ, ہر کسی کو عبادت کرنے کا حق ہے. اور یہ اسلحے سے لیس ہو کے بظاہر تو یہ لوگ مسلمان ہی ہیں نا, تو مسلمان ہو کے آپ مسجدوں پہ حملہ آور ہو رہے ہیں, آپ وہاں پہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے کے اہلکار ہیں آپ ان لوگوں پہ حملہ کر رہے ہیں, ان کو جان سے مارنے کی کوشش کر رہے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ ریاست کیا کر رہی ہے, ریاست کیوں ابھی تک اتنی خاموش بیٹھی ہوئی ہے. ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے, ایکشن ہونا چاہیے, ہو بھی رہا. مطلب ظاہر ہے کہ پھر بعد میں ان لوگوں کو شور نہیں مچانا چاہیے. اچھا ملک صاحب, یہ بھی ایک بات جو ہے وہ نظر آ رہی ہے کہ اس میں بھی وہی سلسلہ نظر آ رہا ہے جو فیک نیوز کا جو سٹائل نظر آتا ہے نا ہمیں, جو ہمیں بی ایل اے پی ٹی آئی اور ان لوگوں میں یہ سیم ہی سٹائل ہے ان کا. آپ یہاں سے دیکھیں کہ یہ چلانے والی کون سی ہے, یہ کہاں سے فیک نیوزیں چلتی ہیں. یہ آپ کو ایک اصل حقیقت پتہ ہے, بی ایل ایل کی نیوز کہاں سے چلتی ہے. یہ وہی ایک سیکٹر ہے, یہ ایک ہی سلسلہ ہے. ان کے پاس ایک ہی چیز رہ گئی ہے, وہ سب کو پتہ چل گیا ہوا ہے کہ کس طریقے سے کئی ویڈیو اے آئی بھی بن جاتی ہے, کئی ویڈیو حقیقت پسندانہ بھی ہوتی ہے, لیکن جو ان کے مقاصد ہے, جو ان کے عناصر ہے, جو ان کا مقصد ہے, وہ پورا نہیں ہونے دیں گے ہماری فورسز. ایک جلسہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف 5 اگست کو کرنے جا رہی ہے, انہوں نے کہا ہے اس کا نام رکھا ہے فیصلہ کن جلسہ. اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی, ایک بات میں آپ کو بتاؤں, یہ ابھی تک نا ان کو نا سمجھ نہیں ہے, ان کے وہ ایک ہوتا ہے نا, وہ خسرے کا گھر بال جم گیا اور چم چم کے مارتا. اب مجھے ان کی ابھی تک یہ سمجھ نہیں آئی وہ ان کا کون سا آخری ہے. ہاں جی, لاسٹ کال, فیصلہ کن, حیران کن, پتہ نہیں پریشان کن ہوتا ہے وہ تو خود ہے پریشان کن. ان کی ایک بات میں کھڑے تو ہو جائیے, ایک بات میں ہی کھڑے ہو جائے سمپلی. وہ ابھی تک مجھے وہ بات کا نہیں پتا چلا وہ کون سی ان کی بات ہے. لو جی, لانگ مارچ, زونگ مارچ, آخری مارچ, آخری مرلہ, پتہ نہیں اب یہ کون سا آ گیا. اس کا بھی وہی ہو رہا ہے. اچھا ہاں, یہ پشاور میں کرنے جا رہے ہیں فیصلہ کن جلسہ. وہ سوچتے ہیں کہ شاید یہ دیکھیں جی, پشاور میں کریں یا کراچی میں کریں, اللہ کا واسطے تو آخری تو کاٹ لو, وہ بس آخری ہونا چاہیے. عوام منتظر ان کو پتہ چلے گا آخری کیا ہے. ویسے ان کا آخری جو ہے وہ تو نظر ہی آ رہا ہے ہمیں. اولا صحیح آخری ہم نے وہاں پہ ڈی چونک کرنا ہے. سب سے پہلے وہ پی ٹی صاحب بھج گئی, پھر ساتھ وہ گنڈا صاحب وہ بھاگ گئے, پھر وہ آج آپ کے سامنے ہی ہے. وہ سہیل آفریدی جو ہے وہ کر رہا ہے, وہ بھی سب کو نظر آ رہا ہے. پھر وہ میں سہیل آفریدی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں جی, انہوں نے ایک بات کی تھی, اس کا اس کا اس کا اس کا, میں اس سے پوچھ رہا ہوں کس کا. آگے میں پوچھا کچھ لفظ بولوں گا نا تو آپ لوگ ڈیپ لگا دے رہی ہیں. آپ مت بولیں پلیز, آپ نہ بولیں. اچھا, آپ کے جو سینٹیمنٹس ہیں نا وہ نظر آ رہے ہیں لوگوں کو. نہیں, یہ بندے کی نا آواز میں نا, بات میں نا اہمیت ہونی چاہیے. یہ نہیں ہونی چاہیے باتوں کے شعر ہیں, باتوں کے بغیر آئے نا پگا ڈال کے دیکھیں ان کی ایسی کی تیسی. ان لوگوں نے کیا سمجھا کیا ہوا ہے, آئے نا میدان میں پتہ چلے کون کیا نہیں ہے. یہ نیو جنریشن کو برباد کر دیا انہوں نے, نوجوانوں کی نسلیں برباد کر دی, نوجوانوں کا مستقبل برباد کر دیا. نوجوانوں کے ساتھ انہوں نے جو کھلواڑ کیا ہے وہ تو خود ان سے امتحان کا اس کا بدل لیں گے. بالکل, انہوں نے کیا کیا نوجوان کے ساتھ. میں پوچھتا ہوں میرا 15 سال ضائع کیوں کیے انہوں نے, برباد کیے. میری زندگی کے 15 سال برباد ہوئے, میں کس سے پوچھوں گا وہ 15 سال کا کون حساب دے گا, کوئی بھی نہیں دے گا. پھر بعد میں کہتے ہیں جی آپ نے جدوجہد کی, ہمارے لیڈر نے یہ کیا وہ کیا. اور کیتا جی لیڈر نے, ٹرک کی بتی کی بھی چین کے لیڈر نے لگا کھانا خراب کر دیا ہمارے مستقبل کا انہوں نے.
جو کہتا تھا نیا پاکستان بنانا ہے, جو کہتا تھا پاکستان کا نیا مستقبل کرنا ہے, جو کہتا تھا 1000 کی کتنی نوکریاں دینی ہیں, جو کہتا تھا کہ نیا گھر بنا کے دینے ہیں, جو کہتا تھا کہ ہم نے باہر سے بندوں کو یہاں پہ نوکری کے لیے بنانا ہے, باہر سے پیسے آئیں گے, باہر سے لوگ نوکریاں کرنے یہاں پہ آئیں گے. اللہ معافی, کیا ان کے وقت میں پاکستان کا حال تھا. اور الحمدللہ پھر اس وقت آخر میں کیا تھا, انہی کا وہ ایک تھا حماد اظہر, جی کیا کہتا تھا, پاکستان ڈیفالٹ ہو گیا. اللہ معافی, یہ ان کی خواہشات تھی. انہی کا شبر جدی تھا, وہ بھی ایک ہے, وہ پاکستان برباد ہوا, سری لنکا بننے جا رہا ہے, یہ ہونے جا رہا ہے, بینکوں سے پیسے نکال لو, جس طرح یہ کر لو, وہ کر لو. خط لکھے تھے ان لوگوں نے, مطلب کہاں شوکت ترین کہاں گیا, کوئی آپ کو نظر نہیں آئے گا. سارے بھگوڑے بھاگ گئے, بھگوڑے یہ سارے کے سارے. کہاں گیا عمران ریاض, شہباز گل, موہت کہاں گیا وہ ٹوٹی والی سرکار شہباز گل, صابر شاہ کے سارے کے سارے فروڈیے باہر بیٹھ کے اب بھاشن دے رہے ہیں. آپ شرم نہیں آتی ہے؟ بھاشن کیا دیتے ہیں, ان کو ریٹنگ آتی ہے, وہ بونگتے ہیں دوسرے ممالک, پاکستان کے جو دوسرے مخالفین ہیں, ہمارے جو دشمن ہیں, سب سے بڑا تو رہا ہے انڈیا ہے, وہاں کے عوام ان کی دیکھ لیتے ہیں, اس کے وہ پیسے کما رہے ہیں. اور کیا ہے, صرف پاکستان دشمنی میں ہر حد سے گزر گئے ہیں یہ لوگ. وہ کہاں گیا سوری, سوری کو تو سولی پہ بھی چلا دینا چاہیے, جس طرح اس نے پارلیمنٹ سے سب سے بڑا کھلواڑ کیا ہوا ہے. واقعی اس کے بعد آرٹیکل 6 لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ بالکل لگتا ہے. اس سوری کو تو سولی پہ لٹکانا چاہیے. واہ بالکل صحیح, سوری کو تو سولی پہ لٹ, بالکل صحیح. پاکستان کی ہسٹری میں پارلیمنٹ کے ساتھ کبھی پارلیمنٹیرین نے کبھی ایسا نہیں کیا. جب یہ اسپیکر بنا ہوا تھا, اسپیکر بننے کے ساتھ کیا کیا, کبھی بھی پاکستان کا آئین اس کو معاف نہیں کرے گا. بالکل, اور پاکستانی بھی ان کو معاف نہیں کریں گے, بالکل نہیں کریں گے. ملک صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا, تمام دیکھنے والوں کا شکریہ. آخر میں اتنا ہی, اپنا خیال رکھیں, اپنے پیاروں کا سب سے بڑھ کے پاکستان کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.